لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا القرآن من الجهاد فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی۔ قرآن حکیم کی پچھلی 4 طویل مدنی صورتوں کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ چاروں طویل صورتیں مدنی صورتیں تھیں، اور احکامات شریعت کا بیان بھی تھا، اور اہل کتاب کا ذکر بھی تھا، مشرکین کا بیان بھی کسی درجے میں آیا، منافقین کا بیان بھی آیا، اور سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی بار بار آیا۔ تاہم اب ہم 2 مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے، سورۃ الانعام اور اس کے بعد سورۃ الاعراف۔ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اللہ کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے، مشرکین مکہ کے حوالے سے گفتگو آتی ہے، اخلاقی ہدایات اور رہنمائی امت کو دی جاتی ہے۔ آئیے سورۃ الانعام کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ لیں۔ مکی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی، گویا اس سے پہلے بہت ساری مکی صورتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اس میں تذکیر بھی آلاء اللہ کا موضوع ہے۔ آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں اور نشانیوں کو بیان کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ سے 2 ٹوک انداز میں بات ہوئی ہے۔ وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اسی کو سمجھو، اسی کو مانو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آگے چل کر آئے گا، کیونکہ مشرکین عرب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ کل کائنات کا خالق اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، مگر مشرک لوگ اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر فرما دیا، واجل مسمى عنده، اور ایک اور وقت اس کے ہاں مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ایک دنیا کے اندر ہر ایک کی زندگی کے لیے وقت متعین ہے، پھر موت آئے گی، معاملہ یہاں کا ختم، اور ایک وہ وقت متعین ہے جب قیامت برپا ہوگی اور سارے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کل کائنات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری ظاہری باتوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ اعمال کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور یہ جاننا کیوں بیان کیا گیا؟ کل قیامت میں پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بیان ہو رہا ہے،
دعوت توحید ان کے سامنے پیش ہو رہی، اللہ کی آیات ان کے سامنے آ رہی، اللہ اپنی قدرت کے نظاروں پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، مگر ان تمام آیات و نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ حق ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو جلد ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یا آخرت کا انکار کرتے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ملے گی۔ فرمایا کہ ایسے انکار کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کو سب کچھ بتا دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا۔ پچھلی اقوام کا بیان اگلی صورت میں آئے گا، سورۃ الاعراف میں تفصیل سے 6 رسولوں کی قوموں کے واقعات آئیں گے، سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ فرمایا مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے اقتدار تمہیں نہیں دیا۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے پچھلی قوموں کی داستانوں سے عبرت حاصل کرو، ان کو تم سے زیادہ اللہ نے اقتدار دیا، زیادہ زمین میں ٹھہرایا اور جمایا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں جاری کر دی ان کے نیچے وہ بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت عطا فرمائی۔ عرب کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے صحرا کے اندر بارش کون برساتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں کھڑی کر دیں۔ تو مشرکین عرب کو، مشرکین مکہ کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، پچھلوں کو بھی اللہ نے بہت کچھ نوازا، مگر گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ نے برباد کیا، پھر کسی اور قوم کو کھڑا کر دیا۔ اگر آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے، اللہ تمہیں بھی مٹا دینے پر قادر ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کاغذ میں لکھا ہوا اتار بھی دیں کتاب کو، مراد قرآن آپ کو لکھا ہوا عطا کر دیں ایک ہی دفعہ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ یہ وہ مشرکین مکہ کے مطالبات ہیں، وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جیسے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 115 میں بیان آیا، اللہ نے خبردار کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ خوان کا مطالبہ کر رہے تھے، اگر وہ آ گئے اور پھر تم نہ مانے تو بڑا شدید عذاب تم پر آئے گا۔ اللہ ڈرا رہا ہے۔ اللہ یہاں بھی فرما رہے کہ ان کا عالم تو یہ ہے، ان کو لکھی ہوئی کتاب بھی دے دی جائے تو یہ کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے، اللہ فرما رہے ہیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کب کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ فرشتے کھیل تماشے کے لیے نہیں آتے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو قوموں کی بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ثُمَّ لَا يُنذَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے ہم آدمی ہی بناتے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان بن سکتا ہے۔ اگر فرشتہ آ جائے رسول بن کر مثال کے طور پر، تو لوگ بڑے آرام سے کہیں گے اللہ اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، بیوی بچوں کا معاملہ نہیں۔ فرمایا کہ انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی اللہ نے رسول بنا کر اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو تب بھی آدمی ہی بناتے، انسان ہی بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ وہی بات ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان بن سکتا ہے، اگر فرشتہ آ جاتا تو لوگ شبہ میں مبتلا تب بھی ہوتے اور اعتراض کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان میں سے وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے اس شے نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ کب آئے گا، جلدی مچاتے تھے، اس عذاب نے آ کر ان کو برباد کر دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
سرچنگ کوشچن کا انداز، اس صورت میں یہ انداز آئے گا کہ لوگوں کو دعوت فکر دی گئی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بار بار کہا گیا قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کا اختیار ہے؟ قل للہ، یہ لوگ جواب نہیں دے رہے، یہ مشرکین جواب نہیں دے رہے، اے نبی آپ جواب دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم قل للہ، یہ سب کا سب اختیار اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا۔ اللہ کا تو تعارف ہی آتا ہے سورہ الفاتحہ میں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کا تعارف کیا آتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اب بات الگ ہے، بندہ خود گناہوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنانا چاہے تو بندے کا قصور، ورنہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے اولاً، اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کا برپا ہونا بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اس زمین پر انبیاء اور رسول نے کتنی محنتیں کی، کتنی ان پر مشقتیں آئیں، کیا ان کی محنتوں کا ثواب دنیا میں ملنا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر زندگی کتنی مشکل کر دی جاتی ہے دنیا کے اندر، تو رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عالم برپا ہو جہاں اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کی محنتوں کا بھرپور اجر ان کو عطا ہو، اور ظالموں اور جابروں کو سزا دی جائے تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو سکے۔ اللہ کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ قیامت برپا ہو۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی بھی بستا ہے رات میں اور جو کوئی شے حرکت کرتی ہے دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله داوي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں، اور ہم فہم قرآن کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الانعام کا۔ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا بیان بھی ہے، آخرت کا بیان بھی آ رہا ہے، مشرکین کے برے عقیدوں اور اعمال کا رد بھی کیا جا رہا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 14 سے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور سرچنگ کوشچن ہمیں دیا، غور و فکر کی دعوت دی۔ فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ اللہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ باقی ساری مخلوق تو کھاتی پیتی ہے، سارے کھانے پینے والے محتاج ہیں، اور محتاج کو پکارنے کا کیا فائدہ، محتاج کو کارساز ماننے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کو دوست اور کارساز بنایا جائے۔ قل انی امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ بے شک میں وہ ہو جاؤں پہلا جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی میں پہلا مسلم ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی کتنی عاجزی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا۔ اللہ کے مسلم ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار کون ہوگا؟ اور یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا، یہ خطاب اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو بھی رہنمائی دی جا رہی ہے، اور مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تو اللہ کے مسلم اور اللہ کے فرما بردار ہی رہیں گے، اور اس اللہ کی توحید پر ہی کاربند رہیں گے۔ قل انی اخاف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ پھر اللہ کے رسول کی عاجزی کا بیان،
وہ تو ڈرتے تھے، کیا ہم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے، امت کی شفاعت تو وہ کریں گے، آپ اور میں کتنے گناہ گار ہیں، کیا ہم لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جسے عذاب سے بچا لیا گیا اور عذاب جس سے پھیر دیا گیا، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی واضح اور اہم ترین کامیابی عطا فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کل اللہ کا اختیار، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ۔ ہم فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اللہ کوئی نفع دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ فہو علی کل شیء قدیر، پس اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادی، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ حکمت والا بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کو کل غلبہ بھی حاصل، تاہم اللہ اپنے اس اختیار اور غلبے کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ سرچنگ کوئسچن کا انداز۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کی، تم مانو یا نہ مانو سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ شہیدم بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کروں، اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور اس تک جس تک یہ پیغام پہنچے اسے بھی ڈرا دوں۔ یہ ہے قرآن کا بنیادی فنکشن، انذار اس قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے قرآن کو بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا خبردار کیا بھی تو قرآن کے ذریعے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں انذار کروں، وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ پہنچے۔ اب کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ تو تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے آگے بڑھایا، تابعین نے آگے بڑھایا، تبع تابعین نے آگے بڑھایا۔ اب میری اور آپ کی امتی ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور سرچنگ کوئسچن کا انداز، غور و فکر کی دعوت۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یقیناً یہ گواہی دیتے ہو، کیا واقعہ تم یہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ ذرا غور تو کرو، کیا ان جھوٹے معبودوں نے کچھ پیدا بھی کیا؟ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ جن جھوٹے معبودوں سے تم امیدیں رکھتے ہو یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ان لوگوں کے پاس۔ قل لا اشہد، اے نبی آپ فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، میں گواہی نہیں دیتا، مراد ہے میں تو اللہ کی توحید پر کاربند ہوں۔ قل انما هو الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک وہ اللہ معبود واحد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے، یہ کچھ یہود کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُول، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والوں سے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ آؤ نہ پکارو ان کو جن کو تم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، کہاں ہیں وہ شریک؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کی شرارت اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ ہے اصل میں شرک کی گراوٹ کا معاملہ، کہ مشرک آدمی اتنا گراوٹ پر آ جاتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی جھوٹ بولے گا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے انہوں نے اپنی ذات پر جھوٹ بولا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئی، سارے شرک کو بھول گئے، کوئی دلیل ان کے پاس شرک کے لیے نہیں تھی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کی طرف اشارہ، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، کچھ سن بھی لیتے اور پھر کہتے اس میں کچھ نہیں رکھا۔ سردار تھے نا، اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتے تھے، کہتے تھے اگر اس میں کچھ ہوتا تو آگے بڑھ کے قبول کر لیتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی واپس لے لیا، اب یہ سمجھ نہیں سکیں گے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، تو آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کرتے ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والے کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہے مشرکین کا بیان، جو قرآن کی آیات اور قرآن کی باتوں کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے۔ آج ہم بھی جائزہ لیں، کیا آج ہم قرآن کو پرانی کتاب سمجھتے ہیں یا زندہ کلام سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کو ہم اپنے متعلق جانتے ہیں کہ یہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہماری گفتگو کرتا ہے؟ قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ آج مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قرآن کا فلاں حکم اس دور کے لیے تھا، آج تو نیا دور، نئے تقاضے۔ یہ جدت پسندی کے قائل لوگ، ماڈریٹ اسلام کے قائل لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرتے، بعض اللہ قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نت نئی باتیں نکالتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کا بیان، خاص طور پر خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم بھی غور کر لیں، ہم لوگوں کو حق کی طرف لانے والے ہیں یا روکنے والے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کا جائزہ لینے اور حق کی طرف دوسروں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔